बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है शर्म व हया। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, पहले नंबर पर जनाब कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं और दूसरे नंबर पर जनाब फ़याज़ खां साहब हैं। मैं मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा किस्सा सामईन आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तकरीबन 8 या 10 साल पहले की बात है। अखबार में एक स्टेज ड्रामे का बड़ा चर्चा हुआ करता था कि लोग इस ड्रामे में हंस हंस कर कुर्सियों से गिर जाते हैं। उस स्टेज ड्रामे के अंदर एक मेरे जानने वाले साहब काम कर रहे थे। मुझे उन्होंने कहा, आप ये ड्रामा देखें, सारा पाकिस्तान, सारा लाहौर शाम को ये ड्रामा देखता है और हंस हंस के पागल हो जाते हैं। मैंने कहा चले, अगर आप कहते हो तो एक दिन फिक्स हो गया। मैं उनके साथ ड्रामा देखने स्टेज पर चला गया। मुझे उन्होंने अगली रो में बिठा दिया। स्टेज ड्रामा शुरू हो गया। स्टेज ड्रामा शुरू हुआ, मैंने देखा कि उसमें काफ़ी सारी फैमिलियाँ भी मौजूद हैं और सारे लोग स्टेज ड्रामा देखने के लिए बेताब हैं। ड्रामा शुरू हुआ तो ड्रामा जैसे जैसे चलता गया तो मेरी बेचैनी में इजाफा होता चला गया और लोग कह के मार मार कर हंसते रहे। ड्रामा चलता रहा। कुछ फैमिलियाँ उठकर चली भी गई। और ये वो ड्रामा है जिसको लाहौर के सारे, पाकिस्तान के सारे अखबार कहते थे कि ये बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा और बड़ा मज़ाहिया ड्रामा है। आप यकीन करें कि ये जब इंटरवल के करीब हम पहुँचे तो मेरे कपड़ों पर पसीना था अंदर, और मैंने जो उस ड्रामे के अंदर हाल देखा और जो उस ड्रामे के अंदर बेहया बातें की गई तो मुझे शर्म आती रही और लोग उस पर कह के लगाते रहे। तो नाजरीन, मैं आपसे असल में ये बात कहना चाहता हूँ कि वो उस ड्रामे में काम करने वालों को सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, या उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग हाल में बैठे हुए हंस रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। पिछले 10 साल से मैंने कभी ड्रामा नहीं देखा और उससे पहले भी कभी नहीं देखा। क्या हमारे इखलाक का ये हाल है कि हम ये नहीं सोचते कि जो लोग ड्रामा कर रहे हैं उन्होंने कितनी बेहुदा बातें की हैं, और ये बात भी नहीं सोचते कि हम किस बात पर हंस रहे हैं। इसी बात को लेकर मैं जनाब कारी ज़ैनुल आबिदीन की तरफ चल रहा हूँ। जी कारी साहब। जी, शर्म हया के मौजू पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में ये इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत के सिलसिले में भी मिसाल बयान करने को तर्क नहीं फरमाता। इसमें शर्म हया के मौजू पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े फरमाया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई हक बात बयान करने से, हिदायत की बात पहुँचाने में हया नहीं फरमाता तो फिर हमें भी लोगों से हया करना चाहिए। और इसके मुतल्लिक मुहद्दिसीन ने ये फरमाया है कि हया हयात से माखुज़ है। हया का जो लुग़वी माना है वो सिमटना है, सुकड़ना है। और जो बंदा, जो शख्स लोगों के खौफ से, लोगों के डर से जो उस पर जो कफ़ियत तारी होती है उसको हया कहते हैं। वाह, अच्छी बात। और इसका इस्तिलाही माना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों पर बहुत ज़्यादा नेमतें अता फरमाई हैं। दुरुस्त। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को देखता है और अपनी तकसीरों की तरफ नज़र डालता है तो इसके दरमियान जो कफ़ियत पैदा होती है उसको हया कहते हैं। वाह, अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा जो हया करने वाली जो है ना वो ज़ात है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हया किया जाना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ठीक है। और इसमें कभी ऐसा होता है कि आदमी को इल्म होता है मगर उसके बावजूद हया करता है। वो इसकी मिसाल ये है कि हदीस मुबारक में आता है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम सहाबा भी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल करते हैं कि ए मेरे सहाबा बताओ, वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन की मानिंद है, मोमिन की तरह है, वो मोमिन की हैसियत रखता है। तो सहाबा में से हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, जो उम्र में बिल्कुल कम थे, मगर उनके जहन में फ़ौरन आया कि ये खजूर का दरख्त है, मगर उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को बयान नहीं किया।
کہ بہت اکابرین صحابہ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عمر میں کم تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بیان کرنے سے حیا کی اور بیان نہ کیا کہ یہاں میرے بڑے لوگ، والدین، اسی طرح جو بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں یہ چیز بیان نہ کروں۔ درست۔ دوسری رہی بات یہ، اصول علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اصول علم میں حیا کریں گے، تکبر کریں گے، تو پھر آدمی کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک بات۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، علم حاصل کرنے میں کبھی حیا نہیں کرتی۔ اچھی بات۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، حیض کے غسل کے متعلق سوال کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غسل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ پانی لیں اور وضو کریں اور مشک کی ایک ٹکڑے سے پاکیزگی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مشک کے ٹکڑے سے کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، مشک کے ٹکڑے سے پاکیزگی حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا حیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو اپنی طرف کھینچا اور بتایا کہ اس طرح تم اس کے ٹکڑے سے جو ہے نا وہ پاکیزگی حاصل کرو، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو خون آلود جگہ ہے اس کو صاف کر لے۔ درست۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عوام الناس سے اس طرح مسائل بتانے میں یا جو عورتوں کے ساتھ خاص کر کے اس میں پردہ جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ حیا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ یا اللہ کی کوئی بندی جب کوئی اس طرح عمل کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پر راضی ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اسلام میں ہی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اسلام پر عمل کرتے کرتے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا خان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی جی، یہ حضرت انس بن مالک کے یہ حدیثیں ہیں اور ترمذی میں یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی حدیثیں ہیں۔ جی خان صاحب، آپ شرم و حیا کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تو دینی معاملات میں ہم سے بہت آگے ہیں، یہ قرآن اور سنت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں دنیاوی لحاظ سے بات کروں گا۔ جی ہم دنیاوی لحاظ سے کریں گے کہ یہ شرم و حیا جو ہے نا، اصل میں یہ چیز پردے سے نکل آئی ہے۔ یہ پردے سے نکلی، جب پردے سے چیز نکل آتی ہے تو وہ شرم یا بے شرمی کی حدود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ عورت جو ہے، اصل میں ڈرامہ میں آپ چلے جائیں، جس مرضی جگہ پہ فلموں میں چلے جائیں، وہاں پہ عورت جتنی زیادہ بے پرد آپ کو نظر آئے گی، اتنی زیادہ سال میں بہت زیادہ ہوا، اتنی زیادہ اس کو آج کل جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے ہماری نسل میں، آنے والی جو ہے یہ نسلیں ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے جو مرد ہیں ان کا اپنی عورتوں پہ وہ اب وہ روب نہیں رہا ہے، صحیح بات، کیونکہ ہم دوسری کی بیوی کو، دوسرے کی بیٹی کو جب بے پرد دیکھ کے تو اس کے اوپر کہکے لگاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے۔ صحیح بات، آج ہم اگر اس پہ شرم کریں گے تو ہماری اپنی میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن جو ہے اس کو سمجھ لگے گی کہ میرے یہ جو ہمارے گھر میں جو مرد ہے یا بڑا ہے یہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بھی یہ اس کو سختی سے بے حیائی کو منع فرمایا ہے۔ درست ہے، لیکن آج ہم جتنا زیادہ بے حیا ہے کوئی، اس کو ہم کہتے ہیں، اسے ہم یہ کہتے ہیں، اصل میں میڈیا بھی تو تھوڑا اس کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، میڈیا کا اس میں بہت زیادہ قصور ہے کہ ہم یہ ناچنے گانے والیاں جو ہیں ان کو جب ہم بلاتے ہیں ٹاک شوز میں، اکثر وہ آتی ہیں،
سب سے پہلا جملہ جو ان کے لیے ادا کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دبئی میں گئے، یہ فلاں ملک میں اتنے شو کر کے آئی ہیں، یہ وہاں انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، خدمت کی ہے ملک کو. اصل میں وہی چیز جو ہے ہماری جو چھوٹی نسل ہے، جو بچے آ رہے ہیں، جو بچیاں آ رہی ہیں، جی درست ہے، وہ انہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، ان کو بنا لیا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے کوئی دیندار کوئی لوگ ہوں یا ہمارے محلے میں، علاقے میں ہاں صحیح بات. ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعی ملک و قوم کی خدمت کی ہے، کہ ایک مدرسے کا ایک مولانا حضرات ہیں جنہوں نے پورے محلے کے وہ ہزاروں بچوں کو پڑھا دیا اور ان کو دینی اور دنیاوی علم سے انہوں نے روشناس کرایا ہے. ہم ان کی تعریف کرنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن ایک ناچنے گانے والی جو ہے اس کو ہم اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو ذہن ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کچا ذہن ہے، کورا کاغذ ہے بچے کا ذہن. آج جو تعریف اسے جس چیز کی کریں گے وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا، اور کل وہ اسے اپنانے کی کوشش کریں گے. جب میں نے ایک بڑی عجیب بات نوٹ کی ہے، میڈیا ہے نا جی، یہ میڈیا انسانوں کی اصلاح اور انسانوں کو بات پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے. بالکل. اب جب خبریں چل رہی ہوتی ہیں، بڑا اچھے نیوز چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں وہ انڈیا کے کچھ وہ ایسے بتاتے ہیں فلاں فلم اتنی چلی اور اس نے اتنے پیسے کمائے اور یہ کیا اور وہ کیا. انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آج کل گانے کورس کی شکل میں ہوتے ہیں، ان میں اگر 100 لڑکی ناچ رہی ہوتی تو 100 لڑکیوں کی ٹانگیں 90% ننگی ہوتی ہیں. بالکل. کیا میڈیا اس کے بغیر نہیں چل سکتا کہ وہ 90% ٹانگیں جو ننگی ہیں اس کورس کے شارٹ دکھائے ان خبروں کے بیچ میں جو ملکی مسائل پہ بہترین خبریں چل رہی ہیں، اور اس کے بیچ میں وہ دکھا رہے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے دکھائے. اگر انسان ننگا ہو گیا پھر تو اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں. جی عورت جو ہے نا جی، اگر وہ پردے میں نہیں ہے نا تو وہ عورت ہی نہیں ہے. عورت کی تو خوبصورتی جو ہے وہ پردے کے اندر ہے. ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر ہے ایک شاعر کا، تو میں آپ کو ٹوٹا پھوٹا بیان کروں گا کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، جی جی اکبر زمین میں غیرت مذہبی سے گڑ گیا. ہاں جی واہ ماشاءاللہ. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کیا ہوا، ہنس کے بولی کہ وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اب اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.